میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کربلا کے واقعات آپ نے سنے، تاجدار کربلا کی شہادت کا واقعہ آپ نے سنا، روئے بھی ہوں گے، آنسو بھی آپ نے بہایا ہوگا، اور ان کی محبت و عقیدت میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا باعث خیر و برکت بھی۔ لیکن سبق کیا سیکھا آپ نے؟ کیا چند قطرے آنسوؤں کے بہا دینا یہی مشن حسینی ہے؟ کیا امام نے اسی لیے اپنی جان دی کہ آپ ان کی محبت میں چند قطرے آنسو کے بہا دو اور اسلام لوٹ رہا ہو، برباد ہو رہا ہو، اور آپ کو اس کی کوئی فکر نہ ہو؟ امام نے اس لیے جان نہیں دی تھی۔ امام چاہتے تھے کہ اگر کوئی اسلام کا لٹیرا تمہاری زندگی سے اسلام نکالنا چاہے تو یاد رکھو، میں اپنی اولاد کو قربان کر کے تم کو اسلام کی حفاظت کا درس دیتا ہوں، جان چلی جائے لیکن دامن اسلام ہاتھوں سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، جو قوم رسموں میں اتنی گر گئی ہو کہ اس کا اصل سے کوئی تعلق ہی باقی نہ رہے، اس کی زندگی کو کیا کرنا؟ آپ ماہ محرم میں سبیلیں لگوائیے، کھچڑے بانٹیے، سب اپنی جگہ پر، کیا یہی کرو گے کہ کچھ اور بھی کرو گے؟ اور بڑی معذرت کے ساتھ برا بالکل مت لگائیے گا، جو قوم کا مزاج یہ بنے کہ غوث پاک کا ذکر بھی اس وقت سنیں گے جب بعد میں لنگر کا انتظام ہو، اور اگر لنگر پہلے کھلا دیا جائے تو کوئی غوث پاک کے ذکر میں بیٹھنے کو تیار نہیں، کھا کے چلا جائے۔ جس قوم کی فکر اتنی کھانے پر چل چکی ہو کہ اسے ہر جگہ پر صرف پیٹ ہی نظر آتا ہو، دین نظر ہی نہ آتا ہو، اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ اگر اس وقت ایک سوال میں پوچھوں، ایک سوال پوچھوں تو ہماری یہاں پر بیٹھی ہوئی عوام جو ہے ان کی کیفیت بڑی عجیب ہو جائے گی۔ اگر اس وقت ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جنوری سے لے کر دسمبر تک کتنوں کو نام معلوم ہے؟ انگریزی 12 مہینوں کے نام کتنوں کو معلوم ہے؟ ذرا بتائیے تو۔ سب کو معلوم ہے نا؟ سب کو معلوم ہے۔ لیکن اگر میں کہوں ذرا اسلامی 12 مہینوں کے نام بتائیے، پسینہ نکل جائے گا۔ جس قوم کا مزاج ایسا ہو کہ اسلامی 12 مہینوں کے نام بھی اسے نہ معلوم ہوں، بلکہ لیٹسٹ سروے 6 مہینے پہلے کا جو آیا ہے اس سروے کے اعتبار سے 60% انڈین مسلمز پہلا کلمہ بھی نہیں جانتے۔ یہ پوزیشن ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھاؤ کباب۔ جتنے مسلم محلوں میں چلے جائیے، رات کے 3 بجے تک خوب کباب چل رہے ہوتے ہیں، کتاب کہیں نظر نہیں آتی۔ کتاب کی چھٹی ہو گئی، کباب کا دور چل رہا ہے، کھاؤ پیو موج مستی کرو۔ کہاں جائے گی یہ قوم؟ پھر ایسے ہی بے علم، بے عمل، جہالت کی وادیوں میں بھٹکنے والے نوجوان، بے روزگار نوجوانوں کو دنیا خریدتی ہے، ان سے ڈرگز سپلائی کا کام لیتی ہے، آوارہ گردی کراتی ہے، اور اس کے بعد قوم بھی بدنام، خود بھی بدنام، خاندان بھی بدنام، اور پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی ایک سوچ دے دوں۔ یاد رکھیں، ایمان بہت قیمتی دولت کا نام ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو سمجھے، ایمان کیا ہے؟ بولیے، بہت قیمتی دولت کا نام ہے۔
اتنی قیمتی دولت ہے یہ، اتنی قیمتی دولت ہے کہ جس کو یہ دولت مل گئی اس سے بڑا انسان کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کی دولت جسے مل گئی اس سے بڑا انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔